حفظ اللسان، زبان کی حفاظت۔ زبان کی حفاظت یہ نہیں ہے کہ آساں گرم چیزاں تو ان بچانا ہے، ساری جب ان کوئی نقصان نہ ہوئے۔ اس کی حفاظت کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اس سے بری باتیں، جو غلط باتیں ہیں وہ نہیں کرنی۔ اسلام میں جہاں محبت نے درس کیا ہے، اسلام نے واپس کے اندر محبت کرو، بھائی چارے کا درس دیتا ہے کہ مسلمان کا بھائی ہے، احترام کا درس دیتا ہے کہ ایک دوسرے کی عزت کرو، تو وہاں اسلام نے ہمیں جو ہے وہ یہ بھی درس دیا ہے کہ اپنی زبان کی حفاظت کرو، ان باتوں سے منع کیا ہے جن سے معاشرے کا امن جو ہے وہ سکون برباد ہو جاتا ہے، ان باتوں سے اسلام نے یہ بھی منع کیا ہے۔ یہاں محبت، احترام، عزت کا درس دیا جا رہا ہے، وہاں جن باتوں سے معاشرے تباہ ہوتے ہیں، برباد ہوتے ہیں، جھگڑے ہوتے ہیں، لڑائیاں پیدا ہوتی ہیں، تو اسلام نے ان سے منع کرنے کا بھی درس دیا ہے۔ محبت کے اور پیار کے رشتے ٹوٹ جاتے ہیں، خون خرابے کا آغاز ہوتا ہے جب یعنی معاشرے خراب ہوتے ہیں، تو یہ فنا ہونے والی دنیا، اس کو سب کچھ سمجھنے والا انسان اگر زبان کو کنٹرول کر لے تو امن و سلامتی، عزت و عظمت کے نرالے نمونے وہ اپنی آنکھوں سے دیکھے گا۔ اسلامی معاشرے میں جہاں دوسرے گناہ ہاتھ، پاؤں، آنکھوں سے وہ یعنی کیے جاتے ہیں، جہاں اسلامی معاشرہ ان سے منع کرتا ہے، تو وہاں زبان سے جو ہونے والے گناہ ہیں وہ بھی بے شمار ہے، اور ان سے بھی اسلام جو ہے وہ منع کرتا ہے۔ تو اگر جس کے نتائج معاشرے کے خوبصورت کرنے کے بجائے یعنی زبان جو ہے جس سے ہم گناہ کرتے ہیں، اس سے معاشرہ جو ہے وہ برباد ہوتا ہے، تباہ ہوتا ہے، تو یاد رکھیں کہ گناہ کوئی بھی ہو، چھوٹا ہو بڑا گناہ ہو، گناہ ہے، اور گناہ کی ایسی نحوست ہے جس سے بندہ اللہ اور اس کے رسول کی بات ماننا چھوڑ دیتا ہے، اس کو ترجیح نہیں دیتا، اور گناہوں کی ایسی نحوست ہے کہ پھر بندے کو قرآن اور حدیث کی بات سننے پہ دل نہیں کرتا، یعنی اس پہ کوئی اثر نہیں ہوتا، وہ گناہوں کی آلودگی میں اتنا گندا ہو جاتا ہے۔ اور گناہ جو ہے بندے کو عبادت سے دور کرتے ہیں، یعنی نماز سے دور ہو گیا، نیک اعمال سے ایسا گناہ اسے دور کر دیتے ہیں، اسے پتہ بھی نہیں چلتا، وہ بہانے کر رہا ہے کہ میرے پاس ٹائم نہیں ہے، میرے پاس وقت نہیں ہے، اس طرح کے بہانے کرتا پھر ہے۔ حقیقت میں گناہوں کی نحوست ہوتی ہے، اور بالخصوص جو ہے وہ زبان کے گناہ جو ہیں، اس لیے قرآن و حدیث میں یہ آیا ہے کہ زبان کو کنٹرول کرو۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون۔ سورۃ مؤمنون کی آیت ہے، بے شک مراد کو پہنچے ایمان والے جو اپنی نماز میں گڑ گڑاتے ہیں، آنسو بہاتے ہیں، وہ کسی بےہودہ بات کی طرف اتفاق نہیں کرتے۔ مومن کا ہر لمحہ بڑا قیمتی ہے، جو مسلمان ہے اس کا ہر سیکنڈ جو ہے وہ قیمتی ہے، اس کے کندھوں پہ بہت سی ذمہ داریاں، ایسا سمجھنا دین کے حوالے نہ مولوی کے سارے کو اعتبار ہے، حتیٰ کہ ہر کلمہ پڑھنے والے کے ذمہ یعنی ذمہ داریاں ہیں، تو اس کو فرصت کہاں کہ وہ فضول کاموں میں جو ہے وہ حصہ لے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ زبان اگرچہ گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، جیب جڑیے گوشت کا ٹکڑا ہے، مگر سب کچھ اس کے کنٹرول میں ہے۔ زبان عقل کی نائب ہے، عقل سوچتی ہے، زبان وہ بول دیتی ہے جو کچھ عقل میں آتا ہے۔ تو زبان اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، ہمیں چاہیے تھا کہ ہم اس زبان جو نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی، اس پر اپنے رب کا شکر ادا کرتے، تو ہم نے ناشکریاں شروع کر دی۔ بعض لوگوں کی باتیں بہت سخت، زبان بڑی کڑوی ہوتی ہے، تو وہ اکثر ہی جب بھی بولتے ہیں تو ظاہر بولتے ہیں۔ عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور کے صحابی ہیں، عرض کیا کہ یا رسول اللہ نجات کیا ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زبان کو بری باتوں سے روک لو، زبان کو بھڑیے گلاں کو
روک لو. تو سفیان بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ میں نے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ سب سے زیادہ میرے لیے خطرناک چیز کیا ہے؟ تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زبان جو ہے یہ تیرے لیے سب سے زیادہ خطرناک ہے، اس کی حفاظت کر، اس کو روک. تو عبداللہ بن مسعود حضور کے صحابی ہیں، فرماتے ہیں کہ نبی آپ کا اپنا فرمان ہے صحابی کا کہ جتنا زبان کنٹرول رکھنا ضروری ہے جو ہے وہ اور کسی کی چیز کو اتنا رکھنا کنٹرول رکھنا ضروری نہیں، سب سے زیادہ یعنی کنٹرول رکھنا مشکل زبان کو ہے. تو عبداللہ بن عمر بن خطاب کے بیٹے یہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو خاموش رہا وہ نجات پا گیا. خاموش رہنے تو مراد بیڑیاں چل رہا تو اپنی زبان کو پاک رکھیا، صاف رکھیا. تو آگے بخاری کی حدیث ہے، سیدنا سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو چیزوں کی ضمانت تم مجھے دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دوں گا. دو چیزیں کنٹرول کرنے کی ضمانت تسی دے دو اور میں آپ کا ضامن ہوں کہ آپ کو جنت لے کر دوں گا، آپ کو جنت ملے گی. وہ کیا ہے؟ حضور نے فرمایا کہ دو جبڑوں کے درمیان جو ہے زبان تیری، اس کو کنٹرول میں رکھ، اس کی حفاظت کر، اور دو ٹانگوں کے درمیان جو تیری شرمگاہ ہے اس کی حفاظت کر. زبان اور شرمگاہ کی حفاظت کرنا تیرا کام ہے اور جنت کی ضمانت دینا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا کام ہے. تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ راوی ہیں، تو انہوں نے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کی کہ یا رسول اللہ افضل بندہ کون ہے، افضل آدمی کون ہے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جس کی زبان اور ہاتھ اور دوسرے لوگ محفوظ رہا، جتنی شرط اور یعنی ہاتھ اور زبان تو لوگ محفوظ رہا، وہ افضل ترین بندہ ہے. اس لیے اپنے ہاتھوں سے کسی کو تکلیف نہ پہنچائیں، اپنی زبان سے کسی کو دوست نہ پہنچائیں. تو آگے حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں اور کہتے ہیں کہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اچھی بات کرے، جب بولے اچھا بولے، خوبصورت بولے. عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جو ہے وہ عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے میرے لیے یعنی نقصان دہ چیز کیا ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زبان جو ہے وہ سب سے زیادہ نقصان دہ ہے، اس کو اپنے کنٹرول میں رکھو. زبان ہی معاشروں کو بگاڑتی ہے، زبان ہی ادھر کی بات ادھر بتاتی ہے. یعنی ہمارے معاشرے میں فتنے فساد، عزتیاں چغلیاں، عورتیں چاہیاں، عورتیں ایسے چاہیاں اور لوگوں کو لڑاتے ہیں. بعض لوگ اخلاقی طور پر زبان کے بڑے سخت ہوتے ہیں، اس میں ان کا اپنا ذاتی زیادہ نقصان ہوتا ہے، دوسروں کا کم ہوتا ہے. اگر معاشرے کو، اپنے محلے کو، اپنے گھروں کو خوبصورت بنانا ہے تو آپ جو ہیں اپنی زبان کو خوبصورت کرنا ہوگا، اپنا بولنے کا انداز جو ہے وہ خوبصورت کرنا ہوگا. تو انشاءاللہ معاشرہ، گھر، محلہ آپ کا جو ہے وہ خود بخود خوبصورت ہو جائے گا. جو بندہ اکثر غصے میں ہی بولتا ہے لوگ اس سے دور ہو جاتے ہیں. جس معاملے میں بھی ہو، دین میں ہو یا دنیاوی معاملات میں، سخت لہجے والا، سخت زبان والا لوگوں کو دور کر دیتا ہے. اس لیے زبان کی حفاظت کریں، اپنی زبان پر غیبت نہ آنے دیں، گلے نہ آنے دیں، لوگوں کو لڑانے والی باتیں وہ جو ہے اپنی زبان پر نہ آنے دیں. اپنی زبان کو برے کاموں سے، بری یعنی باتوں سے بہتر ہے کہ آپ خاموش رہیں. بیڑا بولنے نہ چپ چکیے، تو خاموش رہنا برا بولنے سے بہتر ہے.